نبی کی اتباع کیجیے، ایسے رہبر رہنما کو اپنا رہنما مانیے جو امیر کی حالت کا بھی خیال کرے، غریب کی حالت کا بھی خیال کرے۔ وہ امیر تو رمضان میں صدقہ کرتے ہیں، امیر تو مساجد میں دن فکس ہوتے ہیں، آج فلاں دن فلاں مسجد نے اغرائی کرنی ہے، آج فلاں نے اغرائی کرنی ہے، لیکن غریب تیری قسمت کے بھی کیا کہنے، تیرے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب تیرا دل چاہے اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ترانے بلند کرو، کائنات کا رب تمہیں صدقوں کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ آئیے کو دوسری روایت سماعت کیجئے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتی ہیں نبی کائنات نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، روزانہ ہر بندے کے جوڑوں پر صدقہ ہے۔ انسان کے 360 جوڑ ہیں جو حدیث میں بیان کی ہے، اس کے اوپر صدقہ ہے۔ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، ان پر صدقہ کرنا لازم واجب ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے کیا جائے گا؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لیکن وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ، ہماری عمر 10 20 15 30 سال ہو گئی ہے، بچوں کا صدقہ باپ کرتا ہے، دادا پوتوں کا صدقہ دیتا ہے، ماں بیٹوں اور بیٹیوں کو صدقہ دیتی ہے، دادی اپنے پوتی اور پوتیوں کو صدقہ دیتی ہے، نانا اپنے نواسے اور نواسیوں کو صدقہ دیتا ہے، لیکن اپنا صدقہ دینا بھول جاتا ہے۔ ہر آدمی پر صدقہ اس کے جوڑوں کا، نبی کائنات نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا فرماتی ہیں روزانہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا کرو، جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، جسے سورج نکلنے کے بعد والی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے تمہارے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ تو صدقہ نکالا کبھی نہ کبھی تو پڑھ لیا کریں، کبھی نہ کبھی تو پڑھ لیا کریں۔ وہ جو حدیث ہے جامع ترمذی میں غالباً اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہا، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہا، سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات کرتا رہا، سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کر دی۔ غریبی دین اسلام مہنگائی نہیں بتاتا، آسانی پیدا کرتا ہے۔ بڑی بڑی دولت والے خدا کی قسم حج عمرے کی سعادت سے محروم ہے، غریب غربا اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے منت و سماجت کر کے آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی جائیداد دولت پراپرٹی والے کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر جناب وہ دکے کھا رہے ہیں۔ قربان ایسی غربت پر، قربان ایسے افلاس پر جو غربت کے باوجود خانہ کعبہ کی حاضری بھی لگوائے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجد محمدی میں بیٹھ کے، اللہ اکبر میں بیٹھ کے، اپنے گلی اور محلے کی مسجد میں بیٹھ کے دن رات حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھا رہا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی، کوئی کرایہ نہیں اس کا لگا، کسی دفتر میں کسی بڑے افسر کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑا، پتہ نہیں گھر میں بیچارے کے لیے ناشتے کے لیے بھی سامان ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں میری والدہ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے باپوں سے زیادہ، ہمارے قربے قبیلے سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ اس کے گھر میں ناشتے کا بھی سامان ہے کہ نہیں، لیکن حدیث کہتی ہے مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، کائنات کے رب نے اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا۔ تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ جسم کا صدقہ ہے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ جسم کا صدقہ ہے، یہ نکالنا چاہیے۔ مال کا بھی صدقہ ہوتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقۃ، اور اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھو، کائنات کا رب تمہیں صدقے کا جو ثواب عطا کر دیں گے۔ سگا بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
سگا بھائی بھائی کی خوشی غمی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہماری کہتی ہے مسلمان کہتے اسے ہیں، مسلمان کہتے اسے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان پریشان ہو تو انڈیا کا مسلمان درد محسوس کرے. جسم ایک جسم کی طرح مسلمان ہے، جسم کے کسی کو تکلیف پہنچے سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے. ادھر سگے بھائی گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، فاقے ہیں، فقر ہے، غربت ہے، افلاس ہے، ٹینشن کا شکار ہے. دوسرے بھائی کے کھانے آنی جانی دیکھو، معاملات دیکھو، اسے اپنے سگے بھائی کی بھی ٹینشن نہیں ہے. وہ مسلمانی والا جو شریعت نے اصول بتایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تبسم کا فی وجی اخی کا لاکا سادہ کا. اور روپے پیسوں سے صرف صدقہ نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھو، پیار سے دیکھو، راحت اور چاہت اور محبت اور مودت سے دیکھو. نبی کائنات نے فرمایا کائنات کا رب تمہیں صدقہ کرنے کا جو ثواب عطا کر دے گا. اور ایک روایت میں ہوا ارشاد الرجل فی الارض ضلال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی راہ گیر کو راستہ بتانا. مسافر کو پتہ نہیں ہے، ڈریس کا پتہ نہیں ہے، لوکیشن اس کے پاس نہیں ہے، اسے کچھ کنفرم نہیں اس نے کہاں جانا ہے. کسی مسافر کو راستہ بتانا نبی کائنات نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اور حدیث کے تیسرے الفاظ اللہ کے نبی کائنات فرماتے ہیں افراغ کا فی دلوی کا، اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. اور خاص کر دیہاتوں میں یہ جہالت ہوتی ہے، اداری چیز نہیں دیتے. کسی کو درانتی کی ضرورت ہے کہتا میرے پاس نہیں ہے، وہ بیٹا لے گیا جبکہ اس کے پاس ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روزمرہ کی چیزیں پاس ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں. چیز پاس موجود ہے دیتے نہیں ہیں. ایسے مردوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دیا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کا رب اس کو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو. شریعت کہتی ہے جس کے پاس مال ہو وہ غنی نہیں ہے، جس کا دل غنی ہو وہ بندہ غنی ہے. نبی کائنات نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو لها صدقہ. اگر ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطمع نظر یہ ہے گھر والوں پہ خرچ کرنا نبی کائنات کا طریقہ ہے، دین اسلام کی تعلیم ہے، دین اسلام کی تربیت ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. ایک روایت میں نبی کائنات نے فرمایا صدقہ کیا کرو. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میرے پاس ایک دینار ہے. تو نبی کائنات نے کیا فرمایا تصدق علی نفسک، پیسے بندے کے پاس ہوں اپنی جان پہ، لباس پہ، خوراک پہ، ڈائٹ پہ، اپنی ضروریات پہ خرچ نہ کرنے والا بخیل ہے. یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہ مال اس کے لیے کنز اور خزانہ اور جہنم کا سانپ بن جائے گا. بڑے ایسے معاشرے میں لوگ ہیں مال پاس موجود ہے اچھا لباس نہیں پہنتے، مال پاس موجود ہے اچھا کھانا نہیں کھاتے، مال پاس موجود ہے لیکن لفٹ لے کر کے آتے جاتے ہیں، پیسے پاس موجود ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے. نبی کائنات نے فرمایا تیرے پاس دینار ہے؟ جی اللہ کے نبی میرے پاس دینار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی جان پہ خرچ کرو. اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور دینار ہے. نبی کائنات نے فرمایا انفق علی والدک، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے بیٹے پہ خرچ کرو. اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور دینار ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو. بندے کے پاس مال ہو خرچ نہ کرے بخیل، اپنی جان پہ خرچ کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، اولاد پہ خرچ کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، بیوی پہ خرچ کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، عزیز و اقارب پہ خرچ کرے تب بھی ثواب ملتا ہے.
دین اسلام نے تو اتنی آسانیاں بتائی ہیں، خدا کی قسم ہمارے معاشرے کی جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے۔ میں ایک گاؤں سے گزرا، ایک بابا جی بیٹھے تھے کسی کھیتی کے پاس، مجھے اس وقت یہ حدیث یاد آئی، وہ پرندوں کو اڑا رہے تھے۔ نبی کائنات کی حدیث سماعت کیجیے، آقا فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طیر او بہیمۃ او انسان الا کان له صدقۃ، کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں جس نے کوئی پھلدار درخت لگایا، اس پھلدار درخت سے جتنے بھی پرندے کھائیں گے، جتنے بھی انسان کھائیں گے، جتنے بھی حیوان اس پھلدار درخت کا پھل کھائیں گے، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اتنا صدقہ اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایسے بڑے بزرگ ہیں پرانے لوگ بڑی معذرت کے ساتھ، جو اپنے درختوں پر، پھلدار درختوں پر پرندوں کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ یہ تو میرے مالک کی تقسیم ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کا رزق ہوتا نا، بڑی مشکل سے لقمہ نصیب ہونا تھا۔ پرندوں کو اپنے درختوں سے اٹھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقے کا باعث ہے، اپنی فصل سے پرندوں کو بگانا یہ مناسب نہیں ہے، صدقے کا باعث ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی چوپائے جاندار زیرو زمین پر موجود ہیں، سب کے رزق کا ذمہ کائنات کے رب نے خود اٹھایا ہے۔ 4 مہینے محنت کرتا رہتا، 10 دن کے لیے فصل تیار ہوتی ہے، وہ 10 دن بھی پرندوں کو کھانے میں دیتا۔ وہ میرے رب کا حوصلہ نا، وہ میرے رب کی رحمت ہے، وہ میرے رب کی محبت ہے، وہ میرے رب کی برکت ہے کہ ساری کائنات کھاتی ہے، اپنا بھی کھاتا ہے، بیگانہ بھی کھاتا ہے، کبھی کائنات کے رب نے منع نہیں کیا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ او وَيَزْرَعُ زَرْعًا، کسی نے کھیتی لگائی ہے، کھیتی سے کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی حیوان کھا لیتا ہے، کوئی انسان کھا لیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے، بندے کو بھوک لگی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، بندے کو بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت ہے، پاس اس کے باغ ہے یا کوئی فصل ہے جس کو بندہ کھا سکتا ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لے، شریعت نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، بشرط یہ کہ بچنے کے لیے کھا سکتا وہ مالک کی اجازت کے بغیر، لیکن اگر کھانے کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کی اجازت کے بغیر لے جائے، شریعت نے منع کیا ہے۔ کسی کی کھیتی سے کھاؤ، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پرندے کھائیں، جانور کھائیں، یہ تمہارے لیے صدقہ۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری بات اور بات مکمل، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، تو جو میری طرف سارا جمعہ یاد رہا یا نہیں رہا، یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اسے اس کا وقت بھی مقرر ہو گیا، فلاں مہینے، فلاں دن یا فلاں سال میں تجھے تیرا قرض واپس کر دوں، فرمایا جتنا اس نے قرض دیا تھا، سال کا اس کے ساتھ معاہدہ تھا یا مہینے کا معاہدہ تھا، من انذر محسنا او قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا فرماتے اس نے قرض دے دیا، 1 مہینے کا وعدہ تھا، 2 مہینے کا وعدہ تھا یا 3 کا، جب تک اس کا وعدہ نہیں آتا اس وقت تک قرض دینے والے کو اللہ کتنی رقم کے صدقے کا جو کیا بتا ہے، 10,000 اس نے ادارہ دیا، حدیث میں تب جانا اس کے 10,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور حدیث کے لیے الفاظ، اس کا وعدہ آ گیا جو اس نے کیا تھا، لیکن جو مقبول تھا وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیر اور دے دو، قرض لینے والے نے پھر اس کو مہلت دے دی، نبی کائنات نے فرمایا اس کے بعد جتنی دیر وہ مہلت دیتا رہتا ہے، کائنات کے رب اس بندے کو ڈبل رقم کے مطابق روزانہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے۔ اور صدقہ کیا کرو، سبحان اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر کہہ کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے،
اپنے بھائی کو خوشی سے مل کر کے، پانی پلا کر کے، راستہ بتا کر کے، بہرے کو بات سمجھا کر کے، نبینے کو راستے پہ چلا کر کے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے دنیا کی مصیبتیں، مسائل، آلام، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کل خطوۃ یخطو الی الصلاۃ فہو صدقہ۔ تم جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، شریعت تمہاری جیب کو نہیں دیکھتی اس میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، ایک ایک قدم پر کائنات کا رب تمہیں صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ صدقہ کیسے کرے؟ لیکن اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کو صدقے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو، خاص کر لوگ رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، آل پہ، اولاد پہ، جسم پہ، غریبوں پہ، عزیز و اقارب پہ خصوصی خرچ کریں۔ اللہ کے گھروں کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ یہ مال فتنہ تب ہوگا جب حلال طریقے سے کمایا نہیں گیا اور حلال طریقے پہ خرچ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔